ریس فریم ورک ایک طرف بلیف سسٹم کو کور ویلیوز سے کنیکٹ کرتا ہے اور کور ویلیوز کو اسٹوڈنٹ آؤٹ کم سے اور بیہیویئر سے کنیکٹ کرتا ہے. تو ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ ہاؤ ڈو وی انٹیگریٹ فیتھ with values, behaviors, attitudes, and the whole conception of social ethical roles and responsibilities. یہ ایک السٹریشن ہے، اس سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا. دس از انسپائرڈ فرام قرآن کا آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. اپنے رب کے حکم سے یہ ہر وقت پھل دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مومن کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی کہ جس کے اوپر موسم کا فرق نہیں پڑتا. فرمایا کھجور کا درخت. تو کیا ہے اس مثال کے پیچھے؟ ہمارا ایمان جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک تقدیر پر ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور ہم تقدیر پر جو شخص راضی ہوتا ہے وہ کوشش تو کرتا ہے پوری اپنے کام کرنے کی اور زندگی میں جو کچھ اچیو کرنا ہے اسے اچیو کرنے کی، لیکن اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے وہ لکھا ہوا اس پہ ہوتا ہے، اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے. تو تقدیر پر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. تو کیا ہے تقدیر پر ایمان کا تعلق انسان کے ویلیوز سسٹم سے اور انسان کے بیہیویئر سے. میں اس السٹریشن میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. جو شخص تقدیر پر راضی نہیں رہتا، جو راضی نہیں ہے، ایسے شخص کا کور ویلیوز کیا ہوں گی؟ ایک ہوگی لو آف لیڈرشپ. ایسے شخص کو بہت زیادہ اس کا کنسرن یہ ہوگا کہ مجھے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے. وہ اس بارے میں اتنا کنسرن نہیں ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے، بلکہ زیادہ اس بارے میں کنسرنڈ ہوگا کہ میرے فالوورز کتنے ہیں. اسے جو بھی چیز نظر آئے گی وہ چاہے گا کہ اسے مل جائے، کیونکہ وہ اپنے جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ راضی نہیں ہے. اور پھر تیسری چیز کویٹسنس، طمع اور شح، بہت بڑی ہوئی امید اور دل کی تنگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا. کسی بھی مومن کے دل میں کبھی بھی ایمان اور تنگ دلی جمع نہیں ہو سکتے. تو جو بندہ تقدیر پر راضی نہیں ہوتا وہ چھوٹے دل کا ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہے اور اس میں اتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ میرے پاس نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو بندہ تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے. تو اب جس بندے کا کور ویلیوز یہ ہوں گی کہ اسے اور زیادہ فالوورز چاہیے، جس کی کور ویلیوز یہ ہوں گی اسے اور زیادہ چاہیے، بہت بڑی بھی امید ہوگی اور دل کا تنگ ہوگا، ایسے بندے کے کیا بیہیویئرز ہو سکتے ہیں؟ سمعہ، سیکنگ ریپیوٹیشن. اس کی ساری کوششیں اس مقصد کے لیے ہوں گی کہ اس کی ریپیوٹ اچھی ہو جائے. اس کا کنسرن پرائمری یہ نہیں ہوگا کہ مجھے جو کرنا چاہیے میں وہ کروں، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ لوگوں پہ میری اس ریپیوٹ کا اثر کیا پڑے گا، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے ان کے ذہن کے مطابق. اسی طرح ریا، دوسروں کو دکھانے کے لیے آسٹنٹیشس بیہیویئر ہوگا اس کا. جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ اور طرح کا بیہیویئر ہوگا، جہاں پہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو بھلے کام ٹھیک ہے وہ نہیں کرے گا. جب کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت، کوئی کوئی اچھی چیز دیکھے گا تو اس کے دل میں پہلا جذبہ کیا پیدا ہوگا کہ دوسرے سے وہ نعمت چھن جائے. یہ ایک سیکنڈری چیز ہے کہ اگر اس سے چھن کر مجھے مل جائے، لیکن اگر مجھے ملتی ہے نہیں ملتی دوسرے سے تو چھن جائے. حسد، دل کا تنگ ہوگا یہ بندہ اور دوسروں سے چیزیں شیئر نہیں کر سکتا ہوگا، اور دل کی تنگی کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرنے تک پہ آمادہ ہو جائے گا. کبھی بھی نماز توجہ سے نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ جو ہی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو رزق کے خزانے تو شاید اس کے ذہن کے مطابق اللہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، بلکہ کسی اور طرح سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ سارے کیلکولیشنز نماز میں شروع ہو جائیں گی. اس کا اپنے باس سے بڑا خوشامدی قسم کا تعلق ہوگا، اور ویسے بھی باس کے علاوہ بھی لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ لوگوں کے آگے پیچھے ہوگا اور لوگوں کی خوشامد کر رہا ہوگا.
بزنس اسٹریٹجیز اس کی بڑی کٹ تھروٹ قسم کی ہوں گی. اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ میرا بزنس پھیلے، بلکہ پرائمری انٹرسٹ اس چیز میں ہوگا کہ لوگوں کی میری منوپلی ہو جائے اور میرے کمپٹیشن ایلیمنیٹ ہو جائے. اس کا حل کیا ہے؟ آخرت پر ایمان. جب آخرت پر ایمان ہوگا تو بندہ اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، تو یہ بیہیویئرز ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ عبادات، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے سے بندے کا دل کھلتا ہے. اسلام کا یہ تربیتی نظام ہے، نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ، ان کے ذریعے سے یہ سارے بیہیویئرز ایلیمنیٹ ہوتے ہیں. اور ویسے وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ غفلت کی زندگی ختم ہوتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ایک تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے، جس میں ان بیہیویئرز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اس کو کنٹراسٹ کیجئے مومن کے درخت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو میں نے پہلے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو شخص تقدیر پر راضی ہے، ایسے شخص کی کور ویلیو قناعت ہوگی. قناعت کا مطلب، کنٹینٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پوری کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اسے دے دیتا ہے اس پہ راضی اور مطمئن ہو جاتا ہے. تو جو بندہ قناعت والا ہوتا ہے، اس کے پھر جو اس کے بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں، یہ جنرس ہوتا ہے، کھلے دل کا ہوتا ہے. بزنس پریکٹسز اس کی آنیسٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے جو دینا ہے اسے پتہ ہے وہ مل کے رہنا ہے. نماز میں وہ توجہ سے پڑھ رہا ہوتا ہے. دوسروں سے ریلیشن شپ کی بنیاد محبت ہوتی ہے، ان کو پیچھے چھوڑنے کا جذبہ، ان کے ساتھ حسد، تنگ دلی یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے، ہر کسی کا بھلا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. تو مومن دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے، بجائے دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کی خوش آمدید کرنا، ان کو راضی کرنے کے چکر میں ان کے آگے پیچھے پھرتے رہنا. یہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے. للہیت، اللہ سینٹرڈنس ہوتی ہے اس کی زندگی میں. اور دوسروں کے بارے میں اس کا اوپینین پازیٹیو ہوتا ہے. لوگوں کے بارے میں ان کے عیب جوئی نہیں کرتا، ان کے پیچھے عیب جو نہیں ہوتا، لوگوں کے عیب نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، تجسس، سسپیشس نہیں ہوتا دوسروں کے بارے میں، اچھی رائے رکھتا ہے دوسروں کے بارے میں، کیونکہ ان سے اس نے انہیں پیچھے تو نہیں چھوڑنا نا، ان سے دشمن، اس کو وہ اس سیکیور ہے کہ جو کچھ مجھے ملنا وہ مل کے رہے گا، اور دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کرے گا. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہر وقت اس کے ایمان کے درخت کو آخرت پر ایمان اور عبادات کے ذریعے سے پانی مل رہا ہوتا ہے، اور وہ تر و تازہ رہتا ہے. آخرت پر ایمان ہوتا ہے جو اسے ان رویے اس کے گارنر کرتا ہے اور انسپائر کرتا ہے، اور عبادات، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی وہ اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور وہ تقویٰ اس طرح کے بیہیویئرز انسپائر کرتا ہے. شکریہ.